تمہارے پاس سے آتی اس لہسن کی بدبو سے نفرت ہے مجھے، دفع ہو جاؤ۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی ساس نے اسے کچن کے کام میں لگا دیا تھا اور اس کا شوہر اس سے شدید بیزار تھا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ یتیم تھی اور اسے جہیز نہیں دیا گیا تھا جب اچانک اس کے شوہر نے پڑوسن کی بیٹی سے شادی کر لی۔ ساس بھی خوش تھی کیونکہ جہیز میں 5 تولہ ملا تھا۔ دوسری شادی کرتے ہی اس کے شوہر نے اسے طلاق دیتے گھر سے نکال دیا۔ وہ 2 دن بھوک پیاس سے نڈھال در بدر پھرتی رہی، جب ایک عورت نے مدد کے بہانے سے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور کوٹھے پر فروخت کر دیا اور وہاں اسے سردار دلاور شاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ جو کسی کی چھوئی ہوئی چیز استعمال نہیں کرتا تھا، اسے دیکھتے ہی فوراً خرید لیا، جبکہ وہ معصوم سی لڑکی بے طرفِ ستم سہتے بری طرح نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کے دل سے ہر طرح کی امید ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت ایک زندہ لاش بن گئی تھی جس میں جان ہی نہ تھی۔ جو کچھ اس معصوم کے ساتھ ہوا تھا، اس کے دل میں اب کسی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ آنے والے وقت کے خوف سے وہ معصوم لڑکی بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ اب اور کیا بد سے بدتر ہونے والا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی برداشت کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ سردار دلاور اسے اپنی بڑی سی جیپ میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آئے تھے۔ ان کی جیپ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیوں کی معیت میں وہاں سے نکلی تھی۔ سردار دلاور اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کچھ بے چین سا دکھائی دے رہا تھا، جیسے اپنے اس فیصلے سے خود بھی مطمئن نہ ہو رہا ہو۔ وہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر کیوں زندگی میں پہلی بار اس نے اس طرح کی لڑکی خریدی تھی، وہ بھی ایسی گھٹیا جگہ سے جہاں سے اسے بے انتہا نفرت تھی۔ ایسے کھوٹے پر موجود لڑکیوں کو وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اسے بڑا ہی غرور تھا خود پر اور اپنی پاکیزگی پر۔ وہ سید زادہ تھا، شاہ خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی طوائف زادی اس طرح اس کی توجہ کا مرکز بنے گی کہ وہ جو انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، بدذات خود ایک طوائف زادی کو خریدنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اپنے اس عمل سے وہ خود بے سکون تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے کیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو یہیں پر گاڑی روک کر اتار دے اور اسے یہیں راستے میں چھوڑ کر پرسکون ہو جائے، لیکن کچھ تھا جو کہ اسے ایسا کرنے سے روکے ہوئے تھا۔ زمین میں پہلی بار نہ چاہتے بھی وہ خود پر جبر کیے ہوئے تھا، جبکہ اس کے پہلو میں گمسم سی بیٹھی وہ لڑکی ایک زندہ لاش معلوم ہو رہی تھی جس میں کوئی زندگی باقی نہ رہی ہو۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا لیکن دل ابھی تک خوف سے کانپ رہا تھا۔ پتہ نہیں اب مزید کتنے امتحانات باقی تھے اور کتنی اذیتیں اس معصوم کی جھیلنی تھی۔ یقیناً آنے والا وقت پہلے سے زیادہ مشکل اور اذیت ناک ہونے والا تھا۔ پہلے وہ صرف یتیم تھی لیکن اب وہ ایک طوائف بن گئی تھی۔ آخر کیا قصور تھا اس کا جو کہ صرف ایک عزت بھری زندگی گزارنا چاہتی تھی، جو کہ صرف ایک محافظ چاہتی تھی، رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ چاہتی تھی جہاں وہ محفوظ ہو سکے، لیکن وقت بے رحم ٹھوکروں نے اسے کسی حال تک پہنچا دیا تھا۔ وہ اپنا مزید استحال نہیں چاہتی تھی۔ یہ شخص جو کہ اسے خرید کر اس کا مالک بن گیا تھا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ وہ گنہگار نہیں بننا چاہتی تھی۔ تمام عمر بے سہارا ہونے کے باوجود بھی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا اس معصوم نے۔ لڑکی نے ہمیشہ خود کو، اپنی عزت کو بچا کر رکھا تھا، لیکن قسمت نے اسے اس مقام پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ اس کی عزت خطرے میں تھی اور وہ بے بس لاچار کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے بھرے بازار میں نیلام کیا گیا تھا۔ وہ یہ اذیت تمام عمر نہیں بھولنے والی تھی، لیکن ابھی اسے صرف اور صرف آنے والے وقت کا خوف ستائے ہوئے تھا، جو کہ یقیناً مزید بدتر ہونے والا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھا وہ حسین نوجوان اس کی حالت سے لاپرواہ اپنے آپ سے ہی الجھا ہوا تھا، جب درفشا کی نگاہ یوں ہی بھٹک کر ڈیش بورڈ پر گئی اور سامنے ہی ایک نہایت ہی خوبصورت سا خنجر پڑا تھا جس کی چمکتی ہوئی نوک درفشا کی نگاہوں کا مرکز بن گئی تھی۔ وہ بڑا ہی قیمتی سا خنجر معلوم ہوتا تھا جو کہ شاید اس شخص نے شوقیہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی اس خنجر پر نگاہیں جمائے بغیر پلکیں جھپکائے اسے گھورتی رہی اور اگلے ہی لمحے بغیر سوچے سمجھے اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر وہ خنجر اٹھا لیا۔ اپنے آپ ہی الجھتا ہے۔ وہ سردار دلاور شاہ فوراً چونک کر متوجہ ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، اس لڑکی نے نہایت بے دردی سے اپنی کلائی پر خنجر پھیر دیا تھا۔ نہایت ہی تیز دار خنجر تھا کہ ہلکی سی قوت لگانے سے کلائی بری طرح سے کٹ گئی تھی۔ خون اگلے ہی لمحے پانی کی طرح اس کی کلائی سے بہنے لگا تھا۔ دلاور نے فوراً بریک لگائی تھی اور بھوکلا کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو کہ خون سے بھری کلائی تھامے اب گہرے گہرے سانس لیتی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ سیٹ سے لگی ہوئی تھی۔ میں طوائف نہیں ہوں، میں مر جاؤں گی لیکن گناہ نہیں کروں گی، اس لڑکی نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ مدھم سی آواز میں کہا اور اگلے ہی لمحے اس کا سر سیٹ پر لڑک گیا تھا۔
اسے بے یقینی سے دیکھتا دلاور شاہ ہڑبڑا کر اس کی کلائی تھام گیا تھا، جس میں سے وافر مقدار میں خون بہہ رہا تھا۔ اس کی نبض چیک کی تو اس کی جان میں جان آئی کہ مدھم مدھم سانسیں ابھی بھی چل رہی تھی، لیکن اس کی حالت بہت نازک تھی۔ دلاور شاہ ہڑبڑا کر تیزی سے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی زخمی کلائی پر باندھ دیا تاکہ خون رک سکے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے سامنے موجود گارڈز کی گاڑیوں کو اوورٹیک کرتے ہوئے اپنی جیپ قریبی ہاسپٹل کے راستے میں ڈال دی تھی۔ 20 منٹ کا سفر اس نے 5 منٹ میں طے کیا تھا۔ ہاسپٹل کے احاطے میں گاڑی روک کر وہ تیزی سے اپنی جیپ سے اترا تھا اور تقریباً بھاگ کر دوسری جانب سے آیا تھا۔ وہ لڑکی اب تک پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں کھو بیٹھی تھی۔ دلاور کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کیوں لے آیا تھا، لیکن اب اس کی ایسی حالت دیکھ کر جیسے دل پر چھریاں سی چل رہی تھی۔ اس نازک سی لڑکی کی تکلیفیں سے اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا کہا گیا آخری جملہ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ بھول نہیں پا رہا تھا، اور دل جو پہلے اپنے اس فیصلے پر بے چین سا تھا اب بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس لڑکی کو کچھ ہوا تو وہ بھی شاید سانس نہ لے پائے۔ برق رفتاری سے اسے گاڑی سے نکالتے اپنی گود میں اٹھایا تھا اور تیزی سے اندر کی جانب بھاگا تھا۔ اس کی گارڈز کی گاڑیاں بھی کچھ دیر تک اس کا پیچھا کرتے ہوئے ہاسپٹل کے احاطے میں آ کر رکی تھی۔ سردار دلاور شاہ یہاں کی جانی مانی شخصیت تھا۔ یہاں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو کہ اس نے نہ جانتا ہو۔ اس کے نام کا سکہ چلتا تھا اس پورے علاقے میں۔ اس کی موجودگی سے پورے ہسپتال میں کھلبلی سے مچ گئی تھی۔ ہسپتال کی انتظامیہ فوراً الرٹ ہوئی تھی۔ اسے بچاؤ ڈاکٹر، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، مجھے یہ صحیح سلامت چاہیے۔ تیزی سے اسٹریچر لایا گیا تھا۔ اس نازک سی لڑکی کو اس اسٹریچر پر ڈالتے ہوئے وہ سامنے بھوکلائے کھڑے ڈاکٹرز کی جانب دیکھتا جنونی انداز میں بولا تھا، جو کہ اس کا انداز اور بات سن کر مزید گھبرا گئے تھے اور تیزی سے وہ اسٹریچر لے کر ایمرجنسی روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ وہیں باہر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا جہاں اس لڑکی کا خون لگا ہوا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لی تھی۔ اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں خود کی جان لینے کی کوشش کی؟ اس کے آخری جملے اور اس کا یہ عمل سامنے والے کو سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا وہ ایک طوائف ذاتی نہیں تھی؟ کیا اسے اس سب پر مجبور کیا گیا تھا؟ کیا اس نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اپنی جان دے دی تھی؟ کیا اسے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کی عزت لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ وہ لڑکی اسے پہلی نگاہ میں بہت مختلف لگی تھی۔ وہاں موجود باقی بے باک اور بے شرم لڑکیوں کے ہجوم میں بالکل مختلف، خاموش، معصوم سہمی ہوئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کیوں، لیکن اسے اس لڑکی کی آنکھوں میں حیا نظر آئی تھی۔ یہ بات واقعی مذائقہ خیز تھی، لیکن اس کا لباس وہاں موجود باقی لڑکیوں کے جیسا ہی تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پاکیزگی تھی، جیسے وہ اس دنیا کی نہ ہو، جیسے وہ بھٹک کر غلط جگہ پر آ گئی ہو۔ اس لیے اپنے دماغ کی لاکھ تعویلیں دینے کے باوجود وہ اسے بھاری قیمت پر خرید کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ حالانکہ وہ اس کھوٹے پر اس نیت سے نہیں گیا تھا، بلکہ وہ تو تحقیق کے لیے اس کھوٹے پر گیا تھا۔ اپنے علاقے میں ایسا غلیظ دھندا اسے گوارا نہیں تھا، اور وہ اس کھوٹے کو ہمیشہ کے لیے بند کروانا چاہتا تھا۔ اس لیے بھیس بدل کر جانچ پڑتاچ کرنے کے لیے خاموشی سے وہاں خریدار بن کر گیا تھا، لیکن اسے کب پتا تھا کہ وہاں پر ہی ایک معصوم سا چہرہ اس کی توجہ کا مرکز بن جائے گا، اور وہ اسے واپسی پر خرید کر اپنے ساتھ لے آئے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس لڑکی نے خود کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ اسے واقعی یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی معصوم تھی۔ اس کا یہ عمل مقابل کے دل میں اس کا مقام بڑھا گیا تھا۔ اسے اب لگ رہا تھا کہ اس کے دل کی پکار غلط نہیں تھی، لیکن افسوس، اسے یہ سب معلوم ہونے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ درفشا ایک معصوم سی یتیم سی لڑکی تھی جو کہ ایک چھوٹے سے یتیم خانے میں رہتی تھی۔ جب ایک دن بازار میں اس کی ملاقات مختار سے ہوئی تھی، اس کا غیر معمولی حسن دیکھ کر مختار چونک گیا تھا۔ وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے یتیم خانے تک آ گیا تھا۔ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے جب شادی کی پیشکش کی تو معصوم سی درفشا اپنی قسمت پر نازا ہو اٹھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے خواب کو بھی پورے ہوں گے۔ وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتی تھی ایک چھوٹے سے گھر کا، ایک ایسے شخص کے ساتھ کا جو اس کا محافظ ہو، اور ایک ایسی چھت کا جہاں وہ ہمیشہ محفوظ رہے، جسے وہ اپنا گھر کہہ سکے، جہاں وہ ہمیشہ پرسکون اور خوش رہے۔ اس شخص کی شادی کی پیشکش پر اسے لگا کہ جیسے اس کے خواب پورے ہونے والے ہوں۔ یتیم خانے کی انتظامیہ نے اس کی رضامندی سے اس لڑکے سے پوچھا تاج کرنے کے بعد اس کا نکاح مختار سے کر دیا۔ وہ اسے بہا کر بڑا ہی خوش خوش اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آیا تھا، جو کہ ایک گاؤں کی چھوٹی سی بستی میں تھا۔ مختار گاؤں میں موجود سرداروں کی حویلی میں ملازمت کرتا تھا، اور وہاں سے اس کا اچھا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ اس کی ماں بھی حویلی میں ملازمت تھی۔ ان کا باپ بھی شروع سے سید زادوں کا وفادار تھا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی اور بیٹا بھی حویلی میں کام کرتے تھے۔ اس کا باپ کچھ عرصہ پہلے ہی گزر گیا تھا۔ اس کا چھوٹا سا 2 کمروں کا پکا مکان اور درفشا کے لیے
تو وہی کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ مختار ایک عام سی شکل و صورت کا سادہ مزاج شخص تھا۔ شروع میں تو سب صحیح تھا، وہ اس کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ شادی کے شروع کے دن بے حد خوشگوار گزرے، وہ بے حد خوش اور مطمئن تھی، لیکن اس کی ساس اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی، نہ ہی وہ اپنے بیٹے کے اس فیصلے سے خوش تھی۔ وہ کوئی کھاتے پیتے گھر آنے سے بہو لانا چاہتی تھی جو کہ اپنے ساتھ بہت سارا جہیز وغیرہ لے کر آئے۔ یہ یتیم مسکین سی لڑکی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، حالانکہ وہ ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ جب سے آئی تھی تب سے انہیں کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ اسے گھر مل گیا تھا، ایک اچھا ہمسفر مل گیا تھا، وہ تو اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی، ہر وقت اپنے شوہر اور ساس کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ مختار بھی اسے پا کر بے حد مطمئن تھا، وہ جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں گنا زیادہ خوبصیرت اور سگھڑ تھی۔ اس کا اخلاق، اس کی معصومیت، اس کی فرمانبرداری، ہر شے قابل دید تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا۔ اس کی ساس نے ان دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنی شروع کر دی۔ وہ اکثر اپنے بیٹے کے کان بھرتی تھی اور اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے درفشا کو بھی زیادہ سے زیادہ کچن کے کاموں میں اور اپنے ساتھ الجھا کر اپنے بیٹے سے دور رکھتی تھی۔ ان کی ان کوششوں سے ان دونوں کے درمیان دوریاں بڑھنے لگی۔ مختار اب اس سے بیزار نظر آنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کو برگلاتے ہوئے درفشا کی ساس نے بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی پڑوس میں اپنی ایک دوست کی بیٹی کے ساتھ کر دی، جس نے اپنی بیٹی کو اچھا خاصا جہیز اور سونا دیا تھا۔ مختار بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا۔ اس معصوم کے دل پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہ مقابل کی اس ستم ظرفی بھی سہ گئی تھی۔ لیکن پھر شادی کے ایک ہفتے بعد ہی اس کی سوتن اور ساس نے مختار کو اس معصوم کے خلاف بھڑکاتے ہوئے اسے طلاق دلا کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ بیچاری بھوکی پیاسی ماری ماری سی اس انجان جگہ پر پھر رہی تھی۔ وہ واپس اپنے یتیم خانے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ راستہ تک نہیں جانتی تھی، جب اچانک ایک عورت نے اسے یہ کہتے ہوئے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا کہ وہ اسے اس کی یتیم خانے میں چھوڑ دے گی، لیکن اس عورت نے اسے وہیں اس علاقے کے کھوٹے پر بیچ دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد ہی اسے زبردستی تیار کر کے نیلام کیا جا رہا تھا، جب ایک شخص نے اس کی بولی لگاتے ہوئے اسے خرید لیا اور زندگی کی غموں سے ستائی ہوئی وہ مزید اذیتوں سے بچنے کے لیے اپنی طرف سے اپنی زندگی ختم کر گئی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کی تمام اذیتوں کے بدلے اس کے رب نے اس کے لیے ایک ایسا مسیحا بھیجا ہے جو کہ اس وقت اس کی حالت پر اس سے زیادہ تڑپتا ہے، بے چین سا اس کی ٹھیک ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ معاف کیجیے گا سردار، ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن انہیں بچا نہیں پائے، وہ کوما میں چلے گئی ہیں۔ اس کی حالت بہت تشویشناک تھی، وہ پہلے ہی بہت کمزور تھی اور پھر خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ ڈاکٹرز کی بات پر وہ صدمے کی سی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگا، دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تو وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کرتا لب بھیج گیا۔ وہ کب تک ٹھیک ہوگی؟ اس کو کب ہوش آئے گا؟ کوما سے باہر آنے میں کتنا وقت لگے گا؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے سردار، اس کی حالت بہت نازک ہے، وہ پہلے سے کافی کمزور اور کم عمر ہے، اسے ٹھیک ہونے کے لیے ول پاور کی ضرورت ہے، لیکن وہ تو شاید خود ہی زندگی سے بیزار ہیں، وہ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی، ہو سکتا ہے انہیں ہوش میں آنے میں مہینے لگ سکتے ہیں یا شاید سالوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی ٹھیک نہ ہو۔ ڈاکٹرز کی بات پر وہ صدمے سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے یقین ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، میں اس کے لیے بہترین ڈاکٹرز کا انتظام کروں گا، میں اسے کہیں اور لے کر جاؤں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم سب کے سب ہو ہی نااہل۔ وہ اس کی بات پر غضبناک ہوتا بولا، جبکہ وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ وہ پھر وہاں مزید نہیں رکا تھا، ایک ایمبولینس کا انتظام کرواتے وہ کچھ ہی لمحوں میں اسے اسلام آباد کے ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے ایڈمٹ کر لیا تھا اور اس کا پوری طرح معائنہ کرنے کے بعد ان کا بھی یہی جواب تھا کہ وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کب تک ٹھیک ہوگی، کب کوما سے باہر آئے گی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ جس پر دلاور شاہ زندگی میں پہلی بار خود کو بے بس کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، پورے 10 گاؤں کا واحد سردار تھا۔ اسے اب تک لگتا تھا کہ دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، لیکن اس وقت اسے اپنا بے حد مجبور اور لاچار معلوم ہو رہا تھا، جو کہ رب کائنات کی قدرت کے آگے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اپنا تمام پیسہ، تمام پاور لگا کر دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ وہ ملک کے مختلف بڑے بڑے ڈاکٹر سے مشورہ کر چکا تھا، اس کے ہاسپٹلز بھی چینج کروا چکا تھا، مہنگے سے مہنگے ہسپتال، مہنگی سے مہنگی دوائیاں، یہاں تک کہ وہ اس کے لیے بیرون ملک سے اسپیشلسٹ کی پوری ٹیم منگوا چکا تھا، لیکن انہوں نے بھی کوئی امید نہیں دلائی تھی۔
وہ اسے ملک سے باہر بھی لے جانے کے لیے تیار تھا اگر کوئی اسے ٹھیک کر دیتا تو وہ اس کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھا، لیکن کوئی بھی اس کے ٹھیک ہونے کی تسلی نہیں دے رہا تھا۔ اسے ملک کے مہنگے ترین ہسپتال کے پرائیویٹ VIP روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جہاں اس کی نگہداشت کے لیے ڈاکٹرز نے اور نرسز کی ایک پوری ٹیم ہر وقت چوکन्नी رہتی تھی۔ سردار دلاور شاہ گھنٹوں ہسپتال کے اس پرائیویٹ روم میں اس معصوم سی لڑکی کے پہلو میں بیٹھا اسے دیکھتا رہتا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ لڑکی اس کے دل میں اتر گئی ہے، وہ اس کے لیے بے حد ضروری ہو گئی تھی۔ اس کی یہ حالت اسے ہر لمحہ اذیت میں مبتلا رکھتی تھی۔ وہ حسن وجاہت کا مالک باروب نوجوان اس قدر حسرت و بے بس نگاہوں سے اس بستر پر پڑی معصوم سی لڑکی کو دیکھتا تھا کہ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو خود پر ناز کرتی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کس چیز نے متوجہ کیا، لیکن ایک بات واضح تھی، وہ اس کی خوبصورتی نہیں تھی، وہ شاید اس کی پاکیزگی تھی جسے اس کے دل نے پہچان لیا تھا اور پہلی نظر میں وہ اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ لیکن افسوس، وہ اس وقت بستر مرگ پر پڑی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور وہ بے بسی کے انتہا پر اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب ایک ماہ کے عرصے کی بھی مختار کو اس کی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ جس لڑکی سے اپنی ماں کے کہنے پر اس نے شادی کی تھی، اس نے کچھ ہی وقت میں اپنا اصل روپ دکھا دیا تھا۔ وہ پورا دن گھر میں فارغ بیٹھ کر بس حکم چلاتی تھی۔ شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا اور وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ وہ کہتی تھی اسے کوئی کام کرنا نہیں آتا، نہ ہی اسے عادت ہے۔ اوپر سے آئے دن نئی نئی فرمائشیں، اور اگر مختار کچھ کہنے لگتا تو آگے سے بدتمیزی کرتے ہوئے زبان لڑاتی تھی۔ مختار اور اس کی ماں دونوں کو ہی احساس ہو گیا تھا انہوں نے جہیز کی لالچ میں بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹا جو محنت سے کما کر لاتے تھے، انہیں وہ محترمہ اپنی شاخ خرچیوں میں اڑا دیتی تھی۔ گھر کا سب کام بھی ان دونوں ماں بیٹے کو خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ نہ وہ کچن کا کام کرتی تھی، نہ ہی مختار کا کوئی کام کرتی تھی، بلکہ وہ تو اپنے کام میں ان دونوں سے ہی کرواتی تھی۔ اوپر سے باتیں الگ سناتی تھی۔ وہ دونوں آگے سے کچھ کہنے لگے تو چیخ چیخ کر سارا محلہ اکٹھا کر لیتی اور الٹا ان دونوں کو ہی ظالم ثابت کر دیتی تھی۔ مختار کو رہ رہ کر درفشا کی فرمانبرداری اور نرم انداز یاد آتا تھا۔ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اور سکون اجاڑ دیا تھا، جس سے اسے طلاق دے کر نکالا تھا۔ اس کی بات سے ایک دن سکون سے نہیں گزرا تھا۔ درفشا کے جانے کے 3-4 دن بعد ہی فاخر اس کی دوسری بیوی نے اپنی اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ مختار اس سے تنگ آ کر پیشوان صاحب درفشا کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ قسمت ہر بار مہربان نہیں ہوتی۔ وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا، اس کے یتیم خانے میں بھی گیا تھا لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ ارد گرد ہر جگہ اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتے اسے تلاش کر چکا تھا، لیکن وہ ہوتی تو ملتی اس کے پاس اب سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں سے بھی اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا، جنہوں نے اس کی ہستی بستی زندگی میں آگ لگا دی تھی، حالانکہ وہ خود بھی برابر کا قصوروار تھا۔ اور اس کی ماں تو خود افسوس سے ہاتھ ملتی اپنے آپ کو کوستی رہتی تھی کہ آخر کیوں اتنی خدمت گار بہو کو گنوات کر اس کلموہی کو لے آئی تھی۔ وہ تو اپنے بیٹے کو یہ تک کہہ چکی تھی کہ درفشا کو واپس لے آؤ، وہ اس کے پیر پکڑ کر معافی مانگیں گی، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ جب وہ یہاں تھی تو اس کی قدر نہیں تھی، اور اب وہ دونوں یوں نہیں ہاتھ ملتے رہ گئے تھے۔ اسے کوما میں گئے ہوئے پورے 6 ماہ گزر گئے تھے۔ ان 6 ماہ میں بہت کچھ بدلا تھا، لیکن اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ تھی سردار دلاور شاہ کی محبت، جو کہ گزرتے وقت کے ساتھ کم ہونے کے بجائے مزید گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ اب بھی ہر روز اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یوں ہی گھنٹوں اس کے پاس بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا۔ کبھی اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی دل کی باتیں بتاتا تو کبھی بس خاموشی سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھے جاتا۔ ان 6 ماہ میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون میں نہیں آیا تھا۔ بے سکونی جیسے اس کی ذات کا حصہ بن گئی تھی۔ اس کا علاج اب بھی جاری تھا، لیکن ڈاکٹر کوئی امید نہیں دلا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کا دل مایوسی میں گھرتا جا رہا تھا۔ وہ ساری رات سجدوں میں روتے ہوئے اس معصوم سی لڑکی کی زندگی کی دعا مانگتا تھا، جس کی محبت اس کی رگ رگ میں اترتی گئی تھی۔ وہ اپنی تمام دولت، اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنا آپ بھی اس لڑکی پر وارنے کے لیے تیار تھا۔ بس وہ ایک بار ٹھیک ہو جاتی۔ وہ اس کا نام تک نہیں جانتا تھا، اس نے تو کبھی اس کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ سردار دلاور شاہ نے اس کھوٹے کو ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا تھا۔ کھوٹے کی مالکن اور اس سے جڑے تمام لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا اور جنہیں جبراً وہاں قید کیا گیا تھا انہیں آزاد کر دیا گیا تھا۔ کھوٹے کی مالکن سے اسے اس عورت کے بارے میں معلوم ہوا تھا جس نے درفشا کو کوٹھے پر بھیجا تھا۔ وہ ان کے گاؤں کی ایک چوہدرائن تھی جسے جرگے میں سردار دلاور شاہ نے سخت سے سخت سزا دی تھی۔ یہ قبائلی علاقہ تھا، یہاں پر قبائلی قانون چلتا تھا۔ جن لوگوں کو کوٹھے میں پکڑا گیا تھا انہیں یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔
اور پھر آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا سردار دلاور شاہ نے بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ پورے 6 ماہ کے انتظار کے بعد آخر کار اسے ہوش آ ہی گیا تھا۔ دلاور شاہ کو فوراً اطلاع دی گئی اور وہ اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر فوراً ہسپتال پہنچا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے اسے غائب دماغی سے ہسپتال کی چھت کو گھورتے ہوئے پایا۔ دلاور شاہ کے اندر داخل ہونے پر اس نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ اس لمحے اس نے کتنا انتظار کیا تھا، آج جب وہ سچ ہو گیا تھا تو دل جیسے یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ صحیح سلامت اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ وہ وہیں پر ساکت تھا، خود کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ جو وہ دیکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ ڈاکٹرز نے ابھی کسی بھی طرح کی بات کرنے سے منع کیا تھا کہ اس کا ذہن پر دباؤ ڈالنا بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ پھر ابھی وہ سکون آور ادویات کے حصار میں تھی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر یوں ہی آنکھیں موند گئی۔ اسے پوری طرح ریکور ہونے میں 3 سے 4 دن لگنے تھے۔ 3 سے 4 دن اسے مسلسل آبزرویشن میں رکھا گیا تھا اور پوری طرح یقینی بنایا گیا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ آج سے 6 ماہ پہلے دراصل علاج کے دوران ہی ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ اس کا خون تو روک لیا گیا تھا اور اس کی جان بھی بچا لی گئی تھی، لیکن اسے کوما میں جانے سے کوئی نہیں بچا پایا تھا۔ اور اب پورے 6 ماہ بعد وہ معجزانہ طور پر آخرکار ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کا مکمل معائنہ کرتے اس کے سچویشن سے پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے اسے ڈسچارج کر دیا تھا۔ دلاور شاہ اسے اسلام آباد میں ہی اپنے بڑے سے مینشن میں لے آیا تھا، جبکہ دوائیوں کے زیر اثر وہ بالکل سن ہوتے ذہن کے ساتھ خاموش رہی۔ اسے ابھی تک کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہاں تھی، اپنا ماضی، حال، ساتھ موجود شخص کون تھا، وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی سوائے اپنے نام کے، اور وہ بھی اسے کافی وقت بعد یاد آیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ صرف دوائیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ جب میڈیسنز کم ہوگی تو اس کا ذہن سوچنے سمجھنے لگے گا اور اسے سب یاد آ جائے گا۔ فی الحال دانستہ طور پر ذہنی دباؤ سے بچانے کے لیے اس کے ذہن کو سن رکھا جا رہا تھا۔ کہنے کو صرف 6 ماہ تھے، لیکن سردار دلاور شاہ کے لیے یہ 6 ماہ صدیوں سے کم نہیں تھے۔ اب جب وہ صحیح سلامت تھی تو وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اپنے گھر کے بڑوں کو بلا کر اس نے اسی شام سادگی سے نکاح کی تقریب رکھ لی تھی۔ وہ اسے آج ابھی اسی وقت ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لینا چاہتا تھا۔ وہ اس کی پوری طرح ریکور ہونے اور سب کچھ یاد آنے کا انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ گھر کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا اور پھر سردار تھا۔ پوری حویلی میں اس کا حکم چلتا تھا۔ اس کے گھر والے تو پہلی اس کی عجیب سی کیفیت اور حالت دیکھتے ہوئے پریشان سے تھے، اور اب یوں اچانک اس کی نکاح کی فرمائش پر سب حیران رہ گئے تھے، کیونکہ سب گھر والوں کی منت و ترلوں کے باوجود بھی وہ شادی کے لیے رضامند نہیں تھا، اور اچانک اتنے شارٹ نوٹس پر سادگی سے شادی کا نکاح کا بول دیا تھا، جس پر سبھی حیران تھے۔ لیکن اس کی بات پر عمل کرتے سب خوشی خوشی اس کی نکاح میں شریک ہونے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے تھے، کیونکہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک اسے یہی رہنا تھا، لیکن وہ اس کے ٹھیک ہونے سے پہلے اسے نکاح کر لینا چاہتا تھا۔ اور پھر اس شام درفشا کو ہمیشہ کے لیے سردار دلاور شاہ کی ملکیت بنا دیا گیا۔ وہ شخص جو کہ اس کے عشق میں پور پور ڈوبا، پچھلے 6 ماہ میں دیوانوں کی طرح اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ آخر کار اس نے اپنی محبت کو حاصل کر ہی لیا تھا، اور اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اسے خوش رکھے گا۔ اسے اس کی پہچان سے، اس کے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس کے دل کی ملکہ تھی اور اس کے لیے پوری دنیا میں انمول تھی۔ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھنے والا تھا اور ہمیشہ اس کی حفاظت کرنے والا تھا۔ وہ کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ کوئی اس کی طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھ سکے۔ جن لوگوں نے اسے تکلیف پہنچائی تھی انہیں وہ بہت پہلے ان کے انجام تک پہنچا چکا تھا، اور آگے بھی جو کوئی اسے اذیت دینے کا سوچتا تو اسے دلاور شاہ کا قہر برداشت کرنا پڑتا۔ وہ اس لڑکی کے لیے جنون کی حد تک پاگل تھا۔ نکاح میں بس اس کے گھر والے ہی شریک ہوئے تھے، اور درفشا کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے دلاور شاہ نے اس کے لیے ایک نہایت سادہ سا جوڑا منتخب کیا تھا، جو کہ وہ خود پسند کر کے لایا تھا۔ سن ہوتے ذہن کے ساتھ وہ خاموشی سے وہی کرتی گئی جو اسے کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور یوں خاموشی سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ دلاور شاہ نے اپنے گھر والوں کو بس اتنا ہی بتایا تھا کہ اسے وہ لڑکی راستے میں کہیں بے یار و مددگار ملی تھی، اور اسے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن ایک حادثے کی وجہ سے وہ کومے میں چلی گئی، اور اب پورے 6 ماہ بعد وہ کومے سے باہر آئی تھی، اور ابھی بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک وہ یہیں رہے گی، اور اس کے بعد وہ اسے حویلی لے آئے گا۔ سب گھر والے اسی رات واپسی لوٹ گئے تھے۔ انہیں ایک ہفتہ وہاں مزید لگا تھا، اور اس ایک ہفتے میں دلاور شاہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ خود اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں کہاں ہوں؟
آہستہ آہستہ اسے یاد آنے لگا تھا۔ ذہن جب سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو سب سے پہلے اسے دلاور شاہ سے یہی سوال کیا جسے وہ ایک ہر لمحہ اپنے سامنے دیکھتی تھی، میں تمہارا شوہر ہوں؟ مقابل کے جواب پر وہ حیرت سے اس حسین نوجوان کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ذہن پر بہت زور ڈالنے کے باوجود بھی اسے کچھ یاد نہیں آیا تھا، مگر اس شخص نے جب اسے نکاح نامہ دکھایا تو نہ چاہتے ہوئے اسے یقین کرنا پڑا تھا۔ ایک ہفتے بعد ڈاکٹر سے پوری طرح تسلی کروا کر وہ آج اسے اپنے آبائی علاقے میں اپنی حویلی میں لے کر جا رہا تھا۔ حویلی والوں کو وہ پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا، جنہوں نے ان دونوں کے استقبال کی شاندار تیاریاں کی تھیں۔ ساتھ ہی دلاور شاہ کے حکم کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ درفشا کو سب کچھ یاد آ گیا تھا، اپنا ماضی اور یہ شخص جس نے اسے خریدا تھا، اپنی خودکشی کی کوشش، یہاں تک کہ ہوش میں آنے کے بعد اس شخص کا فکر مند انداز اور ان دونوں کا نکاح، اسے سب یاد آ گیا تھا اور اب وہ پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ دونوں جب سے آئے تھے ایک ہی کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن اب جب اس کی یادداشت کچھ واپس آنے لگی تھی اور ذہن کام کرنے لگا تھا تو دلاور شاہ نے اپنی ذہنی سکون کے لیے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود کو اس پر مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کا پتہ کرتا رہتا تھا، اس سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتا، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، بھوک تو نہیں لگی، وہ ڈر تو نہیں رہی، کوئی پریشان تو نہیں، کہیں درد تو نہیں ہو رہا، وہ ٹھیک تو ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتا رہتا تھا، چلے ہمیں اب حویلی جانا ہے، وہاں ہماری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، اگلے ہفتے سے ہماری شادی کے فنکشن شروع ہو رہے ہیں۔ اس شخص کی بات پر وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی اور پھر خاموشی سے سر جھکا کر اپنی انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ کیا آپ نہیں جانا چاہتی میرے ساتھ؟ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ نرمی سے اس سے پوچھنے لگا، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سامنے والے کا نرم انداز دیکھ کر وہ ہمت کرتی بولی تھی، جس پر مقابل کی رنگت فق ہو گئی تھی، ہمارا نکاح پہلے سے ہی ہو چکا ہے، یہ رسمیں تو صرف اور صرف آپ کے لیے ہوں گی اور اس دنیا کو بتانے کے لیے کہ اب آپ سردار دلاور شاہ کی سردارنی ہیں۔ اتنا بھی برا نہیں ہو کہ آپ مجھے قبول نہ کر سکیں۔ اس کے نرم التجائیہ انداز میں کہیں بات پر وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ پلیز کسی اور سے شادی کر لیں، میں شادی جیسا رشتہ نہیں نبھا سکتی، آپ پلیز مجھے میرے یتیم خانے میں چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، نہ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر وہ فق ہو کر اسے دیکھنے لگا، درفشا میں محبت کرتا ہوں آپ سے، میں نے پچھلے 6 ماہ سے آپ کے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا، آپ اس طرح مجھے ٹھکرا نہیں سکتی، میں اب شوہر ہوں آپ کا، آخر ایسی بھی کیا وجہ ہے جو میں آپ کو قبول نہیں؟ مجھے ایک موقع تو دے کر دیکھیے، اگر آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترا تو پھر بے شک ایسا مطالبہ کیجیے گا، لیکن اس رشتے کو اور مجھے موقع دے بغیر آپ ایسا نہیں کر سکتی، میرے ساتھ پلیز، میں بس ایک موقع چاہتا ہوں۔ وہ شخص جس کے لہجے اور انداز میں ایسا روب ہوتا تھا کہ سامنے والا تھر تھرا اٹھتا تھا، لوگ اس سے بات کرنے سے خوفزدہ ہوتے تھے اور اس کا روب اور دبدبا دیکھ کر کوئی بھی اس کے آگے بولنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا، اور یہ نازک سی معصوم سی لڑکی اس کے دل کے ٹکڑے کرتی جسے ٹھکار رہی تھی، اور وہ غضبناک ہونے کے بجائے آگے سے اس سے التجا کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی سختی یا روب نہیں تھا، بس بے بسی تھی اور التجا تھی۔ اس لڑکی کو بڑی مشکلوں سے پایا تھا، وہ اس کی راتوں کو جا کر مانگوں کی دعا تھی کا ثمر تھا، وہ اس پر روب جما ہی نہیں سکتا تھا، وہ اس کے ساتھ سختی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ جو ڈرتے ڈرتے اس سے کہہ رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ آگے سے چیخے گا، چلائے گا، اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی حیثیت کا اندازہ لگا چکی تھی، اس لیے خوف زدہ تھی اس شخص کے ریئیکشن کا سوچ کر، مگر اس کا اندازہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس مغرور اور باروب شخص کی التجاؤں پر وہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ بس اس رشتے سے فرار چاہتی تھی، جو کچھ اس کے ساتھ ماضی میں ہوا، اس کے بعد وہ اس رشتے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ بس واپس اپنے یتیم خانے میں لوٹ جانا چاہتی تھی۔ مختار نے بھی تو اس سے محبت کا یقین دلا کر اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ شخص پر یقین نہیں کر پائی تھی، لیکن اب اس شخص کا ایسا انداز اسے خاموش رہنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی بات مانتی اسے ایک اور موقع دے گئی تھی۔ وہ آخر کار اس کے ساتھ اس کی حویلی آ گئی تھی۔ وہ دونوں حویلی میں داخل ہوئے تو ان دونوں کا شاندار استقبال ہوا، ان دونوں پر ہی ہر طرف سے پھول برسائے گئے، اس کے پیروں تلے پھولوں سے بنایا گیا راستہ تھا، سب لوگ بڑی ہی عزت اور محبت سے اس سے مل رہے تھے۔ درفشا، درفشا تم ہو، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا۔ جب مختار جو کہ دلاور شاہ کی حویلی میں ایک ملازم تھا اسے دیکھ کر بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا تھا، دلاور شاہ کے گارڈز نے اسے راستے میں ہی روک لیا تھا، جبکہ درفشا کا نام کسی اور سے سن کر دلاور شاہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہیں پر درفشا کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ تم اسے جانتی ہو درفشا؟
دلاور شاہ نے بڑی نرمی سے استفسار کیا تھا اور وہ خوف کے مارے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ یہ میری بیوی عیسائی، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ میں پچھلے 6 ماہ سے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں۔ مختار کی بات کسی بم کی مانند دلاور شاہ پر گری تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے گیا، جبکہ درفشا کی کانپتی ہوئی آواز اس کے تڑپتے دل کو سکون پہنچا گئی تھی۔ یہ مجھے طلاق دے چکا ہے، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ اس نے 6 ماہ پہلے دوسری شادی کر کے مجھے طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا، میرا یقین کرے۔ وہ خوف زدہ سی کانپتے ہوئے بولی تھی، جس پر دلاور شاہ نے اگلے ہی لمحے ایسی محبت سے اپنے حصار میں سمیٹ لیا تھا۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے میری جان، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب تم فکر مت کرو، تمہیں تکلیف پہنچانے والے ہر ایک شخص کو حساب دینا ہوگا۔ تم اب کوئی عام لڑکی نہیں ہو، تم سردار دلاور شاہ کی سردارنی ہو، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے بھی نہیں۔ وہ بڑی محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس کو پکڑ لو، اس کا حساب کتاب میں بعد میں کرتا ہوں۔ وہ ایک قہر بھری نظر مختار پر ڈال کر اسے اپنے حصار میں لے کر آگے بڑھ گیا، جبکہ اس کے ملازمین نے فوراً مختار کو پکڑ لیا تھا۔ وہ لوگ حویلی میں داخل ہوئے تو حویلی کی تمام خواتین بڑی محبت سے اس سے ملی تھیں۔ حویلی کی تمام ملازمیں بھی اس کے احترام میں ہاتھ باندھ کر کھڑی تھیں۔ دلاور شاہ اسی لیے مختار کی ماں کے پاس آ کر رکا تھا کیونکہ وہ اسے اچھے سے جانتا تھا۔ کیا تمہیں تکلیف پہنچانے والوں میں سے یہ بھی شامل تھی؟ وہ سنجیدگی سے انہیں گھورتے ہوئے بولے، جس پر وہ فق ہوتی رنگت کے ساتھ سامنے کھڑی درفشا کو دیکھنے لگی۔ وہ تو یہاں اپنے سردار کی نئی سردانی کے احترام میں کھڑی تھی، لیکن وہ نئی سردانی کوئی اور نہیں، وہی درفشا نکلے گی جسے ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکالا تھا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ خوف زدہ ہوئی تھی، جبکہ وہی درفشا کی رنگت بھی اڑی تھی۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر اسے بھی کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا، اور ان دونوں کی تاثرات کا جائزہ لیتے سردار دلاور شاہ سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ پکڑ لو انہیں بھی اور ان کے بیٹے کے ساتھ قید کر دو۔ میری شادی کی تقریبات گزر جانے کے بعد میں ان دونوں کا فیصلہ کروں گا۔ اس کے سختی سے کہتے ہی کچھ ملازمائیں تیزی سے آگے بڑھتی انہیں بازو سے پکڑ گئی تھی۔ معاف کر دیں سردار عیسائی، میں بہک گئی تھی، مجھے معاف کر دیں، خدا را مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ وہیں پر درفشا کے پاؤں سے لپٹنے لگی تھی، لیکن ملازمائیں اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے گئی تھی۔ اسے یہاں سبھی بہت ہی عزت اور محبت دے رہے تھے۔ ان کی شادی کی تیاریاں ہی بڑے زور و شور سے چل رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد ہی مہندی تھی اور وہ کافی گھبرائی ہوئی سی تھی، لیکن سب کا ساتھ پا کر وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ دلاور شاہ اپنی ان دونوں بہت کم نظر آیا تھا۔ اس کے بہت سے کام تھے جو کہ اس کے غیر موجودگی میں اس کے منتظر تھے۔ اسے یہاں آ کر بالکل بھی وقت نہیں مل رہا تھا کہ کمرے کا چکر لگا لیتا تھا اور اس سے پوچھ لیتا کہ کیا وہ یہاں ٹھیک ہے، اسے کوئی پریشانی تو نہیں۔ وہ اسے خود شادی کی شاپنگ کروانے کے لیے گیا تھا۔ ہر ایک ڈریس اس کے ساتھ میچنگ، جوتے، جولری وغیرہ ہر چیز اس نے خود پسند کی تھی۔ تمام فنکشن خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئے تھے اور وہ رخصت ہو کر دلاور شاہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ زہ نصیب، آپ کو معلوم بھی ہے کہ میں نے اس وقت کا کتنا انتظار کیا جب آپ پوری طرح میری بن کر میری پناہوں میں آئی۔ یہ لمحہ میں نے خوابوں میں کتنی ہی بار جیا ہے، لیکن اب جب یہ حقیقت ہو گیا تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں اس قدر خوش نصیب ہوں کہ میرے رب نے میری محبت مجھے عطا کر دی ہے۔ آپ میری دعاؤں کا ثمر ہے۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ کیوں، کیسے، کب آپ سے محبت کرنے لگا۔ شاید میرے رب نے یوں ہی آپ کی محبت میرے دل میں ڈالنی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر اس کے سامنے آ کر بیٹھتا، اس کے دونوں ہاتھ تھامے بڑی محبت سے کہہ رہا تھا اور وہ بس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس سے اس قدر محبت بھی کر سکتا ہے۔ اس شخص کو دیکھ کر اسے مختار یاد آتا تھا جس نے بس نام کی محبت کی تھی۔ اصل میں محبت کیا ہوتی ہے یہ اسے دلاور شاہ سے معلوم ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنے عمل سے اسے سمجھایا تھا کہ محبت اصل میں ہوتی کیا ہے۔ ایک بات پوچھوں، آپ تو مجھے کھوٹے سے خرید کر لائے تھے، آپ تو میری اصلیت جانتے تھے، اس کے باوجود بھی کیوں مجھے اس قدر عزت دی، کیوں مجھ سے نکاح کیا؟ کوئی کسی طوائف زادی سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ وہ سوال جو کہ کب سے اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا وہ بے اختیار لبوں پر آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے میں اس کھوٹے پر خریدار بن کر نہیں آیا تھا، بلکہ میں تو جاسوس بن کر آیا تھا۔ میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے علاقے سے ختم کرنا چاہتا تھا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس میں کون کون شامل ہے۔ مجھے اس جگہ سے نفرت تھی، وہاں کے لوگ مجھے بالکل پسند نہیں تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں جب میری نگاہ آپ پر پڑی تو میرا دل رک سا گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے آپ اس جگہ کی نہیں ہیں، جیسے آپ کہیں سے بھٹک کر یہاں آ گئی ہیں۔ میرا خود پر اختیار نہیں رہا اور میں نے آپ کو اپنے ساتھ لے آیا۔
میں ابھی خود سے ہی الجھا ہوا تھا، لیکن جب آپ نے اپنی عزت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا تو میرے دل کو یقین ہو گیا کہ آپ واقعی اس دلدل میں رہ کر بھی پاک تھی۔ اس لیے شاید میرا دل آپ پر آ گیا۔ آپ کی معصومیت، آپ کی پاکیزگی میرے دل میں گھر کر گئی۔ آپ یقین نہیں کریں گی، میں نے ساری رات جاگ کر آپ کو اپنے رب سے سجدوں میں مانگا ہے۔ درفشا، میں آپ کی عمر بھر کی تکلیفوں کا مداوع کروں گا۔ میں زندگی میں کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ ہولے سے اس کی پیشانی پر لب رکھتا، اسے اپنے سینے میں کسی قیمتی متاع کی طرح سمیٹ گیا تھا، جبکہ درفشا اس کی پناہوں میں اپنے رب کا ڈھیروں شکر ادا کرتی آنکھیں موند گئی تھی۔ یہ شخص جانتا ہی نہ تھا کہ وہ بدذات خود ہی اس کی تمام تر تکلیفوں کا مداوع تھا۔ اس کے رب نے اس کا ہر غم دور کر دیا تھا۔ اسے دلاور شاہ جیسا ہمسفر عطا کر کے وہ اس کی محبت پر ایمان لے آئی تھی۔